فیملی ہونا چاہیے. مرچنٹ فیملی، پیرانی فیملی، عبدالحسین، لالجی، مقادم فیملی، انیا فیملی، شریف فیملی کے تمام مرحومین کے ایک سورہ فاتحہ. تمام مومنین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين واقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. صلوات پڑھ دیں. عزیزان محترم، ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے جناب مریم سے کہا، اے مریم، پروردگار نے تمہیں منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، چن لیا، اور تمہیں پروردگار نے پاکیزہ بنا دیا، اور نہ صرف تمہیں چنا اور پاکیزہ بنایا بلکہ عالمین کی عورتوں کا سردار قرار دیا. اب اس کے بدلے میں وقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے قنوت کا اہتمام کرو، وسجدی، اس کے لیے سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ پروردگار کا رکوع کرو. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو عنوان گفتگو تھا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا کربلا کے پیغام کو ہم تک پہنچانے میں رول اور اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان کے تحت ہم نے ان 4 دنوں میں گفتگو کی کہ جس طریقے سے پروردگار نے مردوں کی ہدایت کا انتظام کیا، اسی طرح پروردگار نے عورتوں کے لیے بھی ایسی خواتین کو نمونے کے طور پر رکھا جن کی زندگی کے نقوش، جن کی زندگی لوگوں کے لیے ایک درس بن جائے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے زندگی گزاریں، شوہر کے حقوق کو کیسے ادا کریں، اپنے باپ کے حقوق کو کیسے ادا کریں، بھائی بہن کے حقوق کو کیسے ادا کریں، تو یہ عملی زندگی ہے جو ان خواتین کی زندگی ہے. اس میں ہم نے بیان کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ دنیا میں تمام تر نمونہ اور دنیا کی برتر سب سے عظیم خواتین کے بعد، ہر ایک خاتون کے بعد دوسری خاتون آئی. جناب آسیہ کے بعد جناب مریم ہیں، مریم کے بعد جناب خدیجہ ہیں، خدیجہ کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور ان کے بعد خود ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں. لیکن عجیب منزل یہ ہے کہ زینب کے بعد اب کوئی دوسری زینب نہیں ہے.
یعنی ایک عظیم ترین پروردگار کا اہتمام ہے جو بتا رہا ہے اس خاتون کے مقصد کو پہچانو، اس کے مرتبے کو سمجھو. یہ کون خاتون ہے؟ جو معمولی خاتون نہیں ہے، جس نے مقصد حسینی کو ہم تک پہنچایا ہے. اور عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ کس طرح سے اس مقصد کو پہنچایا. جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے تکرار نہیں کروں گا، ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک منزل تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آج جو کربلا ہم تک پہنچی ہے، زینب کی کاوشیں ہیں. زینب نے اپنے فرض کو ادا کیا اور کربلا کو ہم تک پہنچایا. تو اب ہماری ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے، ڈبل ہو جاتی ہے. ایک یہ کہ کربلا خود ہمارے لیے بہت کچھ رکھتی ہے، خود ہمارے لیے ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے کربلا ایک مشعل راہ ہے، ایک راستہ ہے جس سے ہماری زندگی خود نکھرنے والی ہے، سنورنے والی ہے. دوسری ذمہ داری، زینب نے رسن بستہ ہو کر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کر واقع کربلا کو ہم تک پہنچایا ہے. اس لیے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنا ہے، دوسری نسل تک پہنچانا ہے. عزیزوں، اس لیے کہ آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو آج انسانیت جس ظلم کا شکار ہے، جہاں پر مظلوموں کا لہو نچوڑا جا رہا ہے، جہاں پہ ظالم لوگ اپنے کاسہ اقتدار میں لہو کا ایک ایک قطرہ نچوڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چرنوں میں ہمیشہ یہ جھکے رہیں، جہاں پر بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے، جہاں غریب، نادار، مفلس طبقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسے میں کربلا کا میسج، کربلا کا پیغام اگر پہنچ جائے تو عزیزوں یہ سسکتی ہوئی انسانیت کو نجات مل سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسے کربلا کو، جب کربلا انسانیت کے زخموں کا مرہم ہے، جب کربلا انسانیت کو وہ تمام چیزیں دینے کے لیے تیار ہے کہ جو انسانیت کے لیے ضروری ہیں، تو کیوں کر لوگ کربلا کی طرف نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے لوگ؟ جب کربلا میں انسانیت کے تمام تر مشکلوں کا حل موجود ہے تو آج دور کیوں ہیں لوگ کربلا سے؟ عزیزو ذرا سا توجہ کرو، دور کیوں ہیں کربلا سے؟ آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کو، مختلف مرض، سر میں درد اگر کسی کے ہے، سر میں درد سے لے کے کینسر کے خطرناک ترین مرض تک، انسان مرض کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کب جاتا ہے؟ کب جاتا ہے؟ جب اسے احساس مرض ہو، جب اسے احساس مرض ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے درد ہو رہا ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، درد ہو رہا ہے، ایک معمولی سی ایسی ٹیبلٹ دے دی گئی جس سے وقتی طور پر درد دور ہو گیا، درد دور ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. مریض اس وقت تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو احساس مرض نہ ہو. توجہ ہے عزیزو، جب تک احساس مرض نہ ہو مریض ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا. آپ کتنا کہتے رہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہے گا مجھے کوئی مرض ہی نہیں ہے، میں کیوں جاؤں؟ جہاں اس نے سمجھا کہ کسی مرض میں گرفتار ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے خدا نخواستہ، ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے خدا نخواستہ، کوئی بال آ گیا ہے، نہیں نکلے گا تو چلا جائے گا، نہیں رہ سکتا، بس وہیں سے فوراً ڈاکٹر کے پاس دوڑے گا. تو یہ مریض ڈاکٹر کے پاس کب جا رہا ہے؟ جب اس کو احساس مرض ہو رہا ہے. عزیزو اب یہ نہ کہو کہ انسانیت کربلا کے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے. عزیزو انسانیت مریض ہے، مریض، بیمار ہے، بیمار. اس کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ تم بیمار ہو، اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تم مریض ہو. اگر اس کو احساس ہو گیا تو خود اپنے قدموں چل کر آئے گی، حسین ہم بیمار ہیں، ہمارا علاج کر دو. اسی لیے شاعر نے آواز دی، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. احساس مرض ہو، احساس ہو انسان کو کہ جہاں پر انسانیت دم توڑ رہی ہے، مظلوموں کا لہو چوسا جا رہا ہے، غریبوں کو ستایا جا رہا ہے، بے گناہوں کو ستایا جا رہا ہے، ایسا پرآشوب دور جہاں انسان نہیں ہے اور انسان اپنے دلوں میں کینہ، حسد، بغض، نفرت سجائے ہوئے بیٹھا ہے بت اور سمجھتا ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. کربلا یہ پیغام دیتی ہے کہ جہاں سینوں میں نفرتوں کے بت ہوں، جہاں سینوں میں حسد کی دیواریں ہوں، وہاں تم لا الہ کہو گے لیکن اس سجدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پیغام کربلا ہے جو پہنچانے کی ضرورت ہے.
اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل تو انسانیت کے اندر پہلی منزل پر احساس جگانے کی ضرورت ہے، دوسری منزل پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص کو حسینی کردار پیش کرنا ہے تاکہ وہ سماج نکھرے جہاں دوسروں کا درد ہو، جہاں انسان سمجھے کہ دوسرے کے دامن میں اگر آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہارے دامن میں آگ لگی ہے، بلکہ بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا جاتا ہے کہ یہ آگ جو اس کے دامن میں لگی ہے ہم تک نہ لگ جائے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے اگر کسی ملے ہوئے گھروں میں، ملی ہوئی جھوپڑیوں میں کسی ایک جھوپڑی میں آگ لگی تو دوسرے لوگ بچ جائیں گے، نہیں، مقصد حسینی کو پہچانوانے کی ضرورت ہے، پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اور اس مقصد کو جناب زینب نے کس طرح سے پہنچایا عزیزوں؟ اب آپ اس کو دیکھیں، اس مقصد کو، مقصد حسینیت کو، اتنا عظیم مقصد تھا نا، تبھی تو زینب جب ابن زیاد کے دربار میں ہے، میں نے عرض کیا سا، تکرار نہیں کر رہا ہوں لیکن رب، کہ جب قیدی بنا کے لائی گئی زینب، ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، گلے بندھے ہوئے ہیں، اس وقت کیا کہتا ہے ابن زیاد؟ الحمدللہ الذی فضحکم وکذب احدثکم، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں پروردگار نے ذلیل کیا، تمہیں جھوٹا ثابت کر دکھایا۔ تو زینب نے کیا جواب دیا تھا؟ زینب نے جواب دیا الحمدللہ الذی کرمنا بالنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شکر ادا کرتی ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے رسالت کو ہمارے خاندان میں قرار دیا اور ہمیں کرامت بخشی۔ وہ کہہ رہا تھا تمہیں ذلیل کیا، زینب آواز دے رہی تھی وہ خاندان ذلیل کہ جس میں رسالت ہو، پہچانوا رہی ہیں پیغام کربلا کو۔ دیکھو کہ انسانیت کو کس منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں یہ اقتدار کی ہوس میں، پہچانوایا زینب نے۔ اور پھر کہتی ہیں آیت تھی کی تلاوت کر کے کہ انما یفتضح الکاذب والفاجر، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو وہ فاجر ہے، وہ کاذب ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ذلیل نہیں ہوا کرتے، یہی وہ منزل تھی۔ اس نے پلٹ کر یہ چاہا کہ پھر زینب خاموش ہو جائیں اور زینب کو ذلیل کرے، آواز دی کیف رأیت ما سن اللہ بک بأخیک الحسین، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو پروردگار نے تمہارے بھائی حسین کو اس طرح سے شہید کیا؟ اب تاریخ سوچ رہی ہے زینب کیا جواب دے۔ پلٹ کر جو جواب دیا ہے، سلام ہو اس پر، بلاغتیں قربان ہو جائیں، آواز دی ما رأیت الا جمیلا، جو کچھ ہے میرے خدا کا سب اچھا ہے، سب جمیل ہے، سب بہتر ہے۔ اس کے بعد اب جو جملے ہیں وہ سنیے، کل اس کو بیان نہیں کیا تھا۔ آواز دیتی ہے ابن زیاد تو کیا سمجھتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ خطاب دیکھیے، خطاب دیکھیے، سمجھ میں نہیں آتا جب زینب خطاب کر رہی ہے تو قیدی کون ہے اور آزاد کون ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آواز دیتی ہے یبنا مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے۔ عزیزو عجیب منزل ہے، کس طرح سے خطاب کیا، قید میں، قیدی، ہاتھوں میں رسن، گلے بندھے ہوئے، لیکن زینب بتا رہی ہیں جب کربلا کو سمجھ لو اور پیغام کربلا کو سمجھ لو تو اب یہ نہ دیکھو کہ سامنے کون ہے، حق کو بیان کرو، حق کو پہنچاؤ، اتنی طاقت دے دیتی ہے کربلا۔ آواز دی جب نہ مر جانا، کیا مطلب؟ اے نابکار کے نابکار بیٹے، یب نہ مر جانا۔ اب اس کی وضاحت کا وقت نہیں ہے، بعض نے کہا اے نیلگون چشم کے بیٹے، یب نہ مر جانا، ماں کا نام لیا، کہا یب نہ مر جانا، ایک اشارہ کیا ہے، صرف اشارہ کر کے نکل گئی تاکہ جو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں پہچانے یہ کس کا بیٹا ہے۔ یب نہ مر جانا، ماں کا نام لیا، اے مر جانا کے بیٹے، یعنی آواز دے رہی تھی اے ابن زیاد پہلے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو لے جو تیری ماں نے تیرے اوپر لگایا ہے، اس کے بعد زینب سے ہم کلام ہونا۔ یب نہ مر جانا، اے مر جانا کے بیٹے، کد
قیدک، جو سمجھ میں آئے کر لے، ناصب جہدک، جو سمجھ میں آئے کر، جو کر سکتا ہے کر. سن واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمت وحینا، لیکن یاد رکھ نہ تو ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. آواز دی جو چاہے کر لے، لیکن سن نہ ہماری وحی کو مٹا سکتا ہے نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے. اس کے ذکر کو کیا مٹائے گا جس کے ذکر کو باقی رکھنے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے. تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے. اور صرف یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، لہجہ یہی ہے زینب کا. یزید کے دربار میں جب پہنچی تو آواز دیتی ہیں اظننت یا یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے اوپر ہمیں قید کرنے کے بعد زمین و آسمان کو تنگ کر دیا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں اسیر کرنے کے بعد ہمارا سب کچھ ختم کر دیا؟ یزید یاد رکھ، یہ ذکر وہ ہے جو بڑھے گا اور نسلوں تک پہنچے گا. تیری اتنی مجال نہیں کہ ذکر حسین کو مٹا سکے. دربار یزید میں اور جو جملہ کہا ہے، آواز دی امن العدل یبن الطلقاء، کیا یہ عدالت ہے، کیا یہ انصاف ہے؟ اے یبنت، اے طلقاء کے بیٹے، اس کا معنی کروں گا اے میرے نانا کی طرف سے آزاد کیے ہوئے بیٹے، کیا یہ عدالت ہے کہ حرائقا فی امائک، کہ تیری بیٹیاں، تیری بیویاں، تیری عورتیں تو پردے میں ہوں، بنات و رسول کا سبایا، اور تیرے رسول کی بیویاں اور تیرے رسول کے اہل حرم بے پردہ و بے مکنا ہوں؟ کیا انصاف ہے؟ اب یبنت جملہ ہے، وہ تاریخ کو عزیز و عجیب موڑ پر لا کر رکھ دیا جناب زینب نے. پہچانو، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یزید حاکم ہے، یزید بادشاہ ہے. جناب زینب نے آواز دی یبنت طلقاء. یبنت طلقاء کیا مطلب؟ جب رسول اللہ نے فتح مکہ کیا، عزیزوں یزید کس کا بیٹا ہے؟ امیر شام کا. امیر شام کس کا بیٹا ہے؟ ابو سفیان کا. پوری تاریخ کو، پورے نسلوں کے طبقوں کو جناب زینب نے سامنے لا کے رکھ دیا. یزید تو زینب سے خطاب کر رہا ہے، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ. جب فتح مکہ ہوا اور رسول اللہ نے فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ کے سامنے قیدی آئے ہیں تو یہ ابو سفیان ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا، کانپ رہا تھا. ایک مرتبہ رسول نے آواز دی انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. آزاد یعنی کیا مطلب؟ جناب زینب کس منزل کو پہچانوانا چاہتی ہیں؟ آج تو زینب کو اسیر کر کے سمجھ رہا ہے کہ زینب اسیر ہے. پہلے اس اسارت کے بندھنوں کو کھول جو تیرے باپ داداؤں کو آزاد کر کے ہمارے نانا نے کھولا تھا. ابو سفیان جب آیا تھا تو رسول نے کہا تھا انتم الطلقاء، تم آزاد ہو. اسی جملے کی زینب نے تکرار کی شام کے دربار میں. آواز دی انتم الطلقاء یبن الطلقاء، اے میرے نانا کی طرف سے آزاد کیے ہوئے کے بیٹے. زینب سے خطاب کر رہا ہے. اس منزل پر ہے زینب، اس مقام پر ہے زینب، اور اس طرح سے پیغام کربلا کو، درس کربلا کو پہنچایا ہے انسانیت کے لیے. معمولی خطاب نہیں ہے عزیزوں، چاہے شام کا دربار ہو یا یزید کا دربار ہو. دوسری منزل جب اہل کوفہ سے خطاب کیا، اہل کوفہ سے جب خطاب کیا تو لکھنے والوں نے لکھا کہ ابن زیاد کی فوجی ہیں، ابن زیاد کے سپاہی ہیں، بے تعداد سپاہی، ہر طرف پہرا ہے سپاہیوں کا ابن زیاد کے. اور ایسے میں جب لوگ شور کر رہے ہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جناب زینب نے کیا کیا؟ تکوین میں تصرف کیا. جناب زینب نے کیا کیا؟ قد اشارت الی الناس، لوگوں کی طرف اشارہ کیا. قد انصتوا، خاموش ہو جاؤ. تاریخ کے جملے ہیں فرتدت الانفاس،
وسکتت الاجراس، تو کیا ہوا؟ جو سانسیں اوپر تھیں وہ اوپر رہ گئیں، جو نیچے تھی وہ نیچے رہ گئیں، یہاں تک کہ ناکوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں، ناکوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں خاموش ہو گئیں۔ اب زینب خطاب کر رہی ہیں، اب زینب خطاب کر رہی ہے کوفے کے لوگوں سے۔ عزیزوں، یہی سے ہمارے لیے ایک عمل کا مقام ہے۔ کوفے کے لوگ کیا سب دشمن ہیں؟ کوفے کے لوگ کیا کوفے میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ یہی تو کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے خط لکھ کے امام حسین کو بلایا ہے، امام حسین کو مانتے ہیں نا۔ اب جناب زینب کا خطاب کیا ہے؟ خطاب کرتی ہیں جناب زینب، یا اہل الکوفہ، یا اہل الخل والغدر والخزل، اے دھوکے باز، اے مکار، اے جھوٹے لوگوں، خطاب کر رہی ہیں، اے جھوٹے لوگوں، الا فلا رقعت العبرہ، آگاہ ہو جاؤ، تمہاری یہ آنکھیں کبھی خشک نہ ہو، اسی طریقے سے روتے رہو۔ رو رہے تھے وہ لوگ۔ ولا حدات الزفرہ، ان آنکھوں کے سوتے خشک نہ ہو، روتے رہو۔ اب زینب کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم سب سے خطاب ہے زینب کا، صرف کوفے کے لوگوں سے۔ کوفہ ایک باؤنڈری نہیں ہے کہ کوفے کے کچھ لوگ ہیں، ایک قریہ ہے جس نے امام حسین کے ساتھ وفا نہ کی۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قریے میں، ہر شہر میں کوفی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو زینب کا خطاب ہم سب سے ہے۔ اب دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ صفات تو نہیں جو کوفیوں کی تھی۔ آواز دیتی ہیں، انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلها من بعد قوۃ نکاسا، تمہاری مثال اس عورت کی طرح ہے جو رات بھر بیٹھ کر بنتی ہے رسی کو، اور جب صبح ہوتی ہے تو رسی کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ ایسا ہی کیا تم نے میرے بھائی کے ساتھ، خط لکھا اور لکھنے کے بعد جب موقع آیا تو مکر گئے، بفر گئے۔ اب امام جناب زینب فرماتی ہیں، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، یہ پیغام کربلا ہے۔ کہا کہ تم نے قسم کھانے کو، تم نے عہد کرنے کو، قسمیں کھانے کو، تم نے اپنے اوپر ایک پردہ ڈال لیا ہے قسمیں کھانے کا۔ جب بھی کوئی بڑا مقام ہوتا ہے تم صرف قسم کھاتے ہو، خدا کی قسم ہم ایسا کر لیں گے، اللہ کی قسم ہم ایسا کر لیں گے۔ قسموں کو تم نے اپنے اوپر ڈال دیا ہے، اپنے کو پیچھے چھپا دیا ہے۔ اب اس سے احساس لگائیں اور غور کریں کہ آج کے زمانے میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہر مقام پر، ہر منزل پر صرف قسم کھاتے ہیں اور قسم سے اپنا اعتبار بناتے ہیں، بس قسم ہے اور کچھ نہیں۔ عزیز، تشریح کا وقت نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے جلدی جلدی، نہیں تو بہت سی باتیں تھیں یہاں پر۔ پھر فرماتی ہیں، حل فیکم الا السلف والنطف، تمہارے اندر کیا ہے؟ کیا تمہارے اندر سوائے اس کے کہ تم جو کچھ نہیں ہے اس پر فخر کرتے ہو؟ کچھ نہیں تمہارے پاس، لیکن اپنے اوپر فخر کرتے ہو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جبکہ کھوکھلے ہو تم اندر سے، تمہارے وجود کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تم لوگوں کو دکھاتے ہو ہم بہت بڑے ہیں، جبکہ حقیقت میں تمہارا وجود کچھ بھی نہیں۔ والشنف والکذب، اور تم وہ ہو جن کے سینوں میں حسد، کینہ، نفرت کی آگ جل رہی ہے، جھوٹ کا لاوا پک رہا ہے، تم ایسے لوگ ہو۔ وملک العما، تم وہ لوگ ہو جو چاپلوسی کرتے ہو کنیزوں کی طرح۔ عزیزو، سوچیں کہ ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہیں۔ ہر ایک غور کرے، جناب زینب کا خطاب پوری بنی نوع بشر سے ہے، پوری انسانیت سے ہے۔ سوچیں ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے کہ ہم چاپلوسی کر کے چاہیں کہ آگے بڑھ جائیں، کسی کے پاس کوئی منصب ہے، کوئی پاور ہے، کوئی قدرت ہے، کسی مقام پر ہے، کسی منزل پر ہے تو صلاحیتیں الگ، کوئی ٹیلنٹ نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چاپلوسی کر کے آگے بڑھ جائیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ پھر آواز دیتی ہیں، او کمرآ علی دمنا، تمہاری مثال اس کچرے کے ڈھیر پر اگی ہوئی گھاس کی طرح ہے جو سامنے تو سرسبز اور ہری دکھتی ہے لیکن اندر سے اس میں بدبو ہے، اندر سے اس میں بدبو ہے۔ او کفزۃ علی ملحودہ، یا تمہاری مثال اس قبر کی طرح تو نہیں کہ جس قبر میں اندر تو مردہ ہے لیکن اوپر چاندی کا اس کے اوپر تختی لگائی گئی ہے، چاندی کا تمغہ رکھا ہوا ہے کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ چاندی کا تمغہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اندر جھانک کے دیکھو تو مردے کی بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں اس میں۔ کس منزل پر ہے جناب زینب؟ عزیز، چونکہ وقت نہیں ہے لہذا تشریح کا وقت بھی نہیں ہے، ایک عظیم منزل جو رہ گئی۔ جناب زینب نے یہ خطاب کیا، اس پہ سوچیں، اگر وقت ہوا تو کبھی اور اس کی تشریح کریں گے، چونکہ بالکل وقت نہیں تھا، میں نے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ایک دوسری منزل جس کا وعدہ کیا تھا اس کو پہنچانا ہے، اور وہ یہ کہ جناب زینب نے جو یہ اشارہ کیا، چونکہ میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، جناب زینب نے اشارہ کیا اور لوگ خاموش ہو گئے،
لوگ خاموش ہو گئے، گلے میں پڑی ہوئی ناکوں کی گھنٹیاں ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی ہے. یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے کہا تھا اس کو بیان کروں گا دلیل سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کبھی تو صبر کا پیکر دکھائی دیتی ہے، کبھی تو صبر کا پیکر دکھائی دیتی ہے، کبھی تو شان یہ حیدر دکھائی دیتی ہے، کبھی تو شان یہ حیدر دکھائی دیتی ہے. ستم سال کے دربار میں کھڑی زینب اکیلی شاہ کا لشکر دکھائی دیتی ہے. بابا نے بلند علیہ سلمان کہ زینب نے کیا کیا. اور یہ ہو سکتا ہے عزیزوں، تھوڑا سا ساتھ دینا. پروردگار نے دنیا کے لیے کہا قل متاع الدنیا قلیل، متاع الدنیا قلیل. دنیا اس کی حیثیت بہت کم ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. متاع دنیا بہت کم ہے، بہت تھوڑی سی ہے. دنیا میں نہ جانے کتنے سمندر، نہ جانے کتنے کارخانے، نہ جانے کتنی دولت، ثروت، مختلف کانیں، سونے کی کان، لوہے کی کان، یہ تمام چیزیں دنیا میں ہیں. بس وقت نہیں ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں. دنیا میں جو کچھ ہے یہ طویل و عریض دنیا، اس کو خدا بند متعال کہہ رہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل. دنیا قلیل ہے، کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جب دنیا تمام تر عظمتوں کے باوجود اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اگر وہ کسی چیز کو کثیر کہے تو اس کی کیا منزل ہے، اس کی کیا منزل ہے. اب آئیے، ارشاد ہوتا ہے من یؤت الحکمہ فقد یؤتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا. جس کو حکمت عطا کی گئی، یہ کون کہہ رہا ہے خیر کثیر؟ جو کہتا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی ہے. وہ خیر کثیر وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت کچھ دیا گیا، بہت نیکیاں دی گئی. بس عزیزو وقت نہیں ہے، جلدی جلدی. یہ ایک آیہ کریمہ، حدیث، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، میں دار حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اس کا مطلب عزیزو دوسری منزل جہاں علم ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے، علم کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر دنیا تصرف میں آتی ہے، تکوین میں تصرف کر سکتا ہے. اب علی کی عظمت کیا ہے؟ علی کی عظمت کیا ہے؟ جو دار حکمت ہے، جو دار حکمت ہے، جو دار حکمت کا باب ہے، جو دار حکمت کا دروازہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اشارہ کرے تو سورج پلٹے، اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. یہ علی کی عظمت ہے. اب سوچو جب علی کی عظمت یہ ہے تو زینب علی کی آغوش کی پروردہ ہے. یہ ایک منزل. تو عزیزوں دوسری منزل کہ زینب یہ کر سکتی ہیں. دوسری منزل، کسی نے سوال کیا مولا سے، دو آیے کریمہ ہیں قرآن کریم میں، من عنده علم الکتاب ومن عنده علم من الکتاب. کسی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور ایک طرف وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں عزیزوں، نہیں تو وضاحت کرتا. بس جلدی جلدی. ایک کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. قرآن کریم نے دونوں کو بیان کیا. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا علم تھا، اس نے کیا کہا؟ تخت بلقیس کو ملک سبا سے لے کے آیا. کہاں؟ صنعاء یمن میں. صنعاء یمن میں کس طرح سے؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے ملک سبا سے تخت بلقیس کو لے آؤں گا، اس سے پہلے کہ تمہاری پلک جھپکے. وہ عفریت من الجن تھا کہ جس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. عزیزو ثابت کیا کرنا ہے کہ جناب زینب نے یہ اشارہ کیا تو سب خاموش جو ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ لیکن منزل یہ ہے کہ اس مقدمے کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے. عزیزو دونوں کی منزل کو پہچانے. پوچھا کسی نے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے من عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. اور من عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کل علم ہو، تو اس کے لیے ارشاد ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کو ہم نے امام مبین میں احصا کر دیا. اور قرآن کے اندر ارشاد ہوا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے.
سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اب راوی نے سوال کیا، ابو ہاشم سے روایت ہے، صحیح سند روایت، راوی نے سوال کیا، مولا یہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اور جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ امام نے جو جواب دیا ہے اس پر بحر معرفت فضائل مولا کا ایک عجیب دریچہ ہوا ہوتا ہے۔ مولا نے جواب دیا، امام صادق سے سوال ہے، امام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ سنو عزیزو، جناب سلیمان علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم جناب سلیمان کے پاس ہے، اور قرآن نے کہا جناب سلیمان کے لیے لسلیمان ریحن، جناب سلیمان کے لیے ہوائیں تھیں، ان پر تسلط تھا، ہوا پر تسلط، فضا پہ تسلط، پانی پہ تسلط، پرندوں پہ تسلط، حیوانوں پہ تسلط، ہر چیز کے اوپر جناب سلیمان کا تسلط۔ کہا کہ غدوہا شہر جناب سلیمان کے اوپر، جناب سلیمان کا ہواؤں پہ اس طرح سے تصرف تھا، ایک شہر سے دوسری شہر لے کے جایا کرتی تھی، اور ان کا وزیر آصف بن برقیہ، انہوں نے تخت بلقیس کو وہاں سے بلایا، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا کیا فرق ہے؟ مولا نے جواب دیا، بس اتنا سمجھو، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو جس کی موجیں دور دور تک ہوں، ایک عظیم سمندر، اور اس عظیم سمندر میں ایک مکھی سمندر میں جائے، اور جانے کے بعد اس کے سمندر کے ایک قطرے کو اپنے پر پر لے لے، سمندر کے پانی کے ایک قطرے کو اپنے پر پر لے لے، تو یہ منزل ہے اس کی کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اس کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑا سمندر ہو، اس پر ایک مکھی جائے اور ایک قطرہ لے لے اپنے پر پر، تو یہ کتاب کا جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کی منزل ہے، اور جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہوا کرتا ہے وہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو اٹھا لائے۔ عزیزو یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ عزیزو کہ جس مولا علی کے فضائل کا مقابلہ سلیمان جیسا نبی نہ کر سکا، کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، ارے اس کا مقابلہ ان لوگوں سے کیا کرتے ہو جن کی نہ روز ولادت کا معلوم ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ان کا مقابلہ ان لوگوں سے کیا کرتے ہو؟ یہ تو سلیمان جیسا نبی بھی، اب سوچے عزیزو کہ کیا کہا تھا امام نے کہ مکھی داخل ہو بحر زخار میں، ایک سمندر میں، اور وہاں سے اپنے پر پر ایک چیز لے لے۔ اس کا مطلب یہ جو تھوڑا سا علم ہے یہ بھی اسی سمندر کا ہے، یہ بھی اسی سمندر کا ہے جہاں علم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم جہاں پر ہے۔ تو عزیزو اور بیان کیا روایات میں کہ آصف بن برقیہ کے پاس بھی جو علم تھا وہی علم تھا جو علم علی ابن ابی طالب کے سینے میں موجود تھا۔ تو عزیزو جب آصف ابن برقیہ علی سے تھوڑا سا علم لے کر اس منزل پر پہنچ سکتے ہیں کہ تخت بلقیس کو ملک سبا سے چشم زدن میں پہلے اٹھا کر لا کے رکھ دے جناب سلیمان کے سامنے، تو سوچو جو شہزادی، جو بی بی اس علم کے دریا کی آغوش میں ارے تربیت پائی ہو، اگر وہ اشارہ کرے تو لوگ خاموش ہو جائیں، گھنٹیاں ساکت ہو جائیں، تو تعجب کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو یہ منزل تھی جس کو جلدی جلدی میں نے طے کیا، چونکہ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، تو یہ اعتراض نہ کرنا، یہ نہ سوچنا کہ زینب نے یہ کیسے کیا۔ اب منزل ان چیزوں میں الجھنے کی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ سوچو کہ زینب نے کیا دیا اور کیا لٹا کے دیا۔ پیغام کربلا زینب نے ہم تک پہنچایا، تو زینب کے پاس کیا رہا؟ زینب کے پاس کچھ بھی نہ بچا، جو کچھ لائی تھی زینب نے قربان کر دیا۔ عزیزوں یہی تو وجہ ہے کہ شریک حسین ہے زینب، کوئی نہیں ہے شریک حسین، لیکن زینب شریک حسین، شریک کار حسین۔ یہی وجہ تھی شاید
کہ عبداللہ ابن جعفر سے جب شادی کی بات ہوئی تو شرط رکھی تھی مولا نے، عبداللہ اپنی شہزادی کو تمہارے حوالے تو کر رہا ہوں، لیکن عبداللہ جب زینب اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تم روکو گے نہیں۔ یہی وہ منزل تھی عزیزوں۔ آئے جناب عبداللہ، اور جب سنا کہ جا رہے ہیں امام حسین تو ایک مرتبہ آ کے کہا شہزادی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو غلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جائیے۔ اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ ایک تمنا کا اظہار کیا جناب عبداللہ نے۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا زینب بی بی شہزادی آپ جانا چاہتی ہیں تو جائیے، لیکن میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے، اس کو رد نہ کیجیے گا بی بی۔ عبداللہ تمہارا شکریہ کہ میرا بھائی جا رہا ہے، تم نے مجھے روکا نہیں، کیا آرزو ہے؟ ایک مرتبہ اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے، ایک محمد بی بی، یہ ایک بچہ میری طرف سے ایک اپنی طرف سے، جب میرے آقا پہ کوئی وقت ہو تو قربان کر دینا۔ بس عزیزو زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کے چلی۔ عزیزو آج 5 محرم آ گئی، جس شہزادی کا ہم نے 4 دن تذکرہ کیا، آج اس کی آخری مجلس۔ آج عزیزو اون محمد کے مصائب ہیں، بس گریہ کرنا ہے۔ زینب حسین کو دیکھ رہی ہیں، حسین زینب کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں گفتگو ہوئی۔ بھیا بہن ہر جگہ ہر مقام پر تمہارے ساتھ رہے گی، بھیا تم مدینہ چھوڑو گے تمہاری بہن بھی مدینہ چھوڑ دے گی، بھیا ماں کی لحد کو تم چھوڑو گے تمہاری بہن بھی ماں کی لحد کو چھوڑ دے گی، بھیا تم حج کو عمرے سے بدلو گے زینب بھی حج کو عمرے سے بدلے گی، بھیا تم کربلا کی وادی میں ڈیرا ڈالو گے زینب بھی تمہارے ساتھ رہے گی، بھیا تمہارے گود کے پالے قربان ہوں گے زینب کی گود کے پالے بھی قربان ہوں گے، بھیا تمہارا کڑیل جوان مارا جائے گا، ارے تم بعد میں پہنچو گے زینب پہلے پہنچ جائے گی، بھیا تمہاری گود اجڑے گی زینب کی گود بھی اجڑے گی، بھیا کربلا میں تم سر کٹا کے اکبر و قاسم کو لے کے سو جانا، ارے زینب اس کے بعد کی منزلوں کو اکیلے طے کرے گی۔ عزیزو عجیب منزل، بھیا ننھے اصغر کو لے کے کربلا کے صحرا میں تم سو جانا، زینب ننھی سکینہ کو لے کے شام میں سو جائے گی۔ لیکن عزیزو فرق ہے دونوں کی شہادت اور قربانی میں۔ دیکھیں تاریخ، زینب نے جو قربانی دی ہے وہ عجیب ہے، حسین کی قربانی عجیب، فرق یہاں پر زینب ہر جگہ ساتھ، ہر پل ساتھ، ارے مدینہ چھوڑا تو ساتھ، کربلا میں ساتھ، اکبر کی شہادت پہ ساتھ، ارے قاسم کی شہادت پہ ساتھ، لیکن بھیا بعد کربلا تم بھی قربانی دو گے، لیکن تمہیں باپ کہنے والے بچے رہ جائیں گے۔ امام باقر امام سجاد پوتا بھی رہے گا بیٹا بھی رہے گا، لیکن زینب ایسے اجڑے گی کہ کوئی ماں کہنے والا۔ بس عزیزو یہی وہ منزل ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ حسین نے دیکھا زینب اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے سمجھا رہی ہے، اے میرے لال، اے میرے بچوں، اے میرے شیروں، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، میرے بچوں کا روز قربانی آئے تو پیچھے نہ رہنا، زینب کو شرمندگی کا احساس نہ ہو، اے میرے بچوں تم حملہ کرتے کرتے جب پہنچو تو فرات کے پاس اگر پانی نظر آئے میرے بچوں خبردار پانی نہ پینا، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ بس عزیزو اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کو سہارا دیا، سنوارا، کنگھی کی اور رخصت کیا، جاؤ میرے بچوں جاؤ، خدا حافظ۔ ارے اون محمد آئے، میدان میں آئے، جنگ کی، عجیب جنگ کی عزیزو۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب دشمن نے دونوں کو الگ کیا، مل کے حملہ کیا، زینب کے دونوں چاند بادلوں میں گر گئے۔ ارے یہی وہ منزل تھی، آواز دی مامو جان مدد کے لیے آئیے، حسین پہنچے، اون محمد کو اٹھایا۔ عزیزو مجلس ختم ہو گئی،
حسین نے اٹھایا، لے کے آئے۔ ارے حسین راستے میں سوچتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ میں زینب کے بچوں کو لے کے آ رہا ہوں، ارے نہ جانے میرے بہن کے دل پہ کیا گزرے گی، ارے زینب دیکھے گی تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن عزیزو عجیب منزل ہے، حسین اون و محمد کے بچوں کو لے کے تکتے رہے لیکن بہن خیمے سے باہر نہ آئی۔ عظیم معرفت ہے، زینب کی معرفت پر ہمارا سلام۔ زینب نہیں نکلی، ارے بچوں کو لا کے رکھ دیا۔ اہل حرم گئے، اے بی بی اون و محمد آئے ہیں، خون میں نہا کے آئے ہیں، ارے بچے خون میں نہائے ہوئے ہیں، لیکن زینب نہیں اٹھتی، سر سجدے میں ہے، اہل حرم اٹھا رہے، زینب نہیں اٹھتی۔ ہاں عزیزو، لیکن جب اٹھی تو کیا کیا، اہل حرم سہارا دیے ہوئے ہیں، ماں ہے، ماں کے سامنے بچوں کے جنازے ہیں، ماں کے سامنے بچوں کے لاشیں ہیں، ارے کیا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ سیدھے ہاتھ پر اون کو رکھا، بائیں ہاتھ پر محمد کو رکھا، درمیان میں مصلی بچھا دیا۔ اللہم تقبل منا، اے میرے معبود میری چھوٹی سی قربانی کو قبول کر۔ گریہ نہیں کیا، روئی نہیں زینب۔ کسی نے سوال کیا، بی بی آپ نے ہر ایک لاش پر گریہ کیا، قاسم کا لاش آیا آپ نے گریہ کیا، کسی بھی شہید کا لاش آتا تھا بی بی آپ گریہ کرتی تھی، ارے علی اکبر کی لاش پر آپ حسین سے پہلے پہنچ گئی، یہ کیا وجہ ہے کہ اون محمد کی لاش پر نہیں آئی؟ ایک مرتبہ جواب جو دیا ہے عزیزو، ہمارا کروڑوں سلام ہو، آواز دی میرا بھیا حسین بہت تنہا تھا، بہت اکیلا تھا، بہت درد کا مارا تھا، علی اکبر کی لاش پر میں اس لیے گئی کہ ضعیف باپ ہے، کڑیل جوان کا لاشا ہے، حسین کے اوپر کیا گزر جائے نہیں معلوم، ارے میں سہارا بن گئی، لیکن اپنے بچوں کی لاش پر اس لیے نہیں آئی کہیں ایسا نہ ہو حسین کی آنکھ میری آنکھ پر پڑے تو حسین کو یہ خیال آ جائے ارے میری وجہ سے بہن کی کمائی لٹ گئی، میں نہیں چاہتی تھی۔ عزیزو ختم کر دیا، اے بی بی، اے شہزادی، اے بی بی ہم نے آپ کا ذکر کیا، آپ کی باتیں بیان کی، آپ کا تذکرہ ہوا، بی بی ہماری مجلس میں آ جاؤ، یہ گنہگار بیٹھے ہیں، بی بی ان کے آنسوؤں کا نذرانہ، آپ کے لال کو ماتم کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو رہ رہے ہیں۔ عزیزو یہ سوچ کے رو، بس مصائب ختم ہو گئے، یہ سوچ کے رو، یہ سوچ کے گریہ کرو، ان بچوں پر رونا ہے جن کی ماں نے ان پر گریہ نہیں کیا، جن کی ماں ان پر نہیں روئی۔ عزیزو اس کے بعد تاریخ کربلا نے لکھا کہ جب بھی کوئی دردناک موقع آیا زینب نے گریہ کیا، حسین پہ گریہ کیا، اپنے بچوں پر نہ روئی زینب۔ ہاں عزیزو وہ منزل بھی آئی جب شام میں یہ قافلہ پہنچا اور سروں کو لایا گیا، دو سر چاند سے چہرے الگ الگ رکھے رہے، کسی عورت نے کہا ارے یہ چاند سے جیسے چہرے الگ کیوں پڑے ہیں، کیا ان کی ماں مر گئی؟ عزیزو زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، تڑپ گئی زینب۔ بی بی ایسا نہ کہو، بچوں کی ماں زندہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ حسین پہ روئے، سکینہ کو سنبھالے، کہ رباب کو سہارا دے، کہ ام لیلا کا سہارا بنے، یا اپنے بچوں کا ماتم کرے۔ زینب نہیں روئی عزیزو، تاریخ سوچ رہی ہے یہ زینب روتی کیوں نہیں، بس عزیزو ختم ہو گئی، زینب روتی کیوں نہیں، احساس سوچ رہا ہے زینب، ماں ہے، ماں کی ممتا کو کیا ہو گیا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعد شہادت حسین زینب کو امام حسین نے ذمہ داریاں دی تھی، اے بی بی میں تو چلا گیا، میں تو جا رہا ہوں، ارے میرا گلا زیر خنجر ہوگا، بی بی میں چلا جاؤں گا، اس کے بعد قافلے کی ذمہ داری تمہارے حوالے، اہل حرم تمہارے حوالے، سید سجاد تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے۔ یہی تو وجہ رہی ہوگی کہ زینب کیوں نہیں رو رہی ہے۔ جب غور کیا تو اندازہ ہوتا ہے حسین نے کچھ ذمہ داریاں زینب کو دی تھی، ان ذمہ داریوں کا بوجھ تھا زینب کے سینے پر، اسی لیے زینب اپنے بچوں کا ماتم نہیں کر رہی ہے، کسی بھی مقام پر زینب نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ لیکن عزیزو جب یہ کربلا کا پورا واقعہ
شام کا پورا واقعہ تمام ہوا، زینب کو رہائی ملی، ارے پہنچی اپنے گھر پہنچی تو ہر ذمہ داری زینب نبھا چکی تھی، ہر ذمہ داری ہر فرض کو زینب نے ادا کر دیا تھا۔ ارے یہی وہ منزل ہے کہ زینب جب اپنے گھر میں پہنچی اور گھر کے حجرے کو کھولا، ارے سامنے دو ننھے ننھے مصلوں کو دیکھا، دو ننھے ننھے بستروں کو دیکھا، ارے ممتا کا سیلاب امڑا، اے میرے بچوں، اے آنو محمد، تمہارا ماتم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا اس مختصر سی ادا کو قبول فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں کربلا کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تیرے حسین کے غم میں جو آنکھیں گریاں ہیں روز محشر انہیں گریہ نہ کرنا۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا جو حضرات بھی حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں توفیق عطا فرما کہ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ پروردگار واسطہ محمد والے محمد کا علماء کرام مراجع اعظام کو طول عمر عنایت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع